روایات آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی، ممکن ہے آپ حضرات کو یاد ہو، لیکن میں اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، جن میں سے پہلی روایت یہ تھی جو صحیح بخاری نے روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر پر تشریف لاتے اور محو آرام ہوتے تو یہ دعا کرتے، اللہم باسمک اموت و احیا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح بیدار ہوتے تو اس وقت یوں کہتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ دوسری روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق فرمائی اس روایت کی، جس میں کہا گیا کہ جب کوئی آیت الکرسی تلاوت کر کے سوتا ہے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو معمور فرماتا ہے جو اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور تیسری روایت جو صحیح بخاری میں ہے وہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ لگاتے وقت یوں کہتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے کہ سو جاؤ، ابھی بہت رات ہے۔ لیکن بیدار ہونے پر اگر بندہ اللہ کا ذکر کر لے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ لے، کوئی بھی کلمہ جو ذکر کے قبیل سے ہے کر لے اپنی زبان سے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرنے پر دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھنے پر تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور انسان چست ہو کر زندگی گزارتا ہے، دن گزارتا ہے۔ یہ وہ 3 روایات تھیں جو گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کی گئی، ان کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کر دیا، تاکہ آج اسی قبیل کی 2 روایات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک ربط بنا رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ۔ صحابہ کی محفل تھی، حضور نے فرمایا کہ ان قریب تمہاری محفل میں ایک جنتی شخص آنے والا ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ تو فرماتے فطلع رجل من الانصار تنتف لحیته من وضوء قد علقنا علیہ فی یدہ الشمال۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا تو اس کے بعد ہماری محفل میں انصار میں سے ایک شخص آیا، اور اس کی حالت یہ بیان کی کہ اس کا ابھی وضو کر کے آیا تھا، اور وضو کے قطرے اس کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے، اور اپنے جوتے اپنے بائیں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے حضور کی محفل میں آیا۔ حضور نے فرمایا کہ جنتی آدمی آنے والا ہے، ہم سب نے اس کو غور سے دیکھ لیا۔ فرماتے فلما کان الغد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك۔ دوسرے دن بھی ویسے ہی محفل سجی تھی، اور حضور نے وہی بات فرمائی کہ ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ فرماتے ہیں فطلع ذلك الرجل، تو وہی شخص اسی حالت میں دوسرے دن بھی آ گیا۔ اب اور ہمارا یقین پختہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب تیسرا دن ہوا، اسی طرح حضور کی محفل لگی ہوئی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بات فرمائی کہ قد یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ۔ تو وہ فرماتے ہیں فطلع ذلک الرجل علی مثل مرته الاولى، تو وہی شخص تیسرے دن بھی اسی حالت میں ہماری محفل میں آ گیا۔ اب یہاں سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات نے یہ علم عطا فرمایا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اب ہماری محفل میں کون آنے والا ہے، اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کو جانتے ہی نہیں تھے، بلکہ اس کے عمل اور کردار پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مطلع فرمایا تھا۔ جبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اس کے جنتی ہونے کا علم بھی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اور تیسری بات جو آنے والی روایت میں آگے آ رہی ہے وہ یہ
کہ صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر اتنا اعتماد تھا، انہیں یقین تھا کہ جس کو حضور جنتی کہہ دیں وہ جنتی ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک نے زبان رسالت کے بارے میں فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ حضور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ القاء کرتا ہے اپنے حبیب کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے وہ بات فرماتے ہیں۔ اب صحابہ چونکہ بڑے حریص تھے جنت کی باتیں سننے پر اور جنت والے اعمال حاصل کرنے پر، یہ صحابہ کا حرص تھا، اور صحابہ کرام بڑے حریص تھے اس معاملے میں کہ ہم جنتیوں والا عمل کریں۔ محفل میں تینوں دن حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت فلما قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم تابعہ عبداللہ بن عمرو بن العاص، تو جب تیسرے دن محفل برخاست ہوئی تو چونکہ 3 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی بات فرمائی اور وہی شخص بار بار آ رہا تھا، اور صحابہ سمجھ گئے کہ اس کا کوئی عظیم عمل ہے جس کی بنیاد پر حضور اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب حضور محفل برخاست کر کے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص اس شخص کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ فقالا، اور فرمایا انی لاحیت ابی فاقسمت ان لا ادخل علیہ ثلاثا فان رأیت ان تؤوینی الیک حتی تقضی فعلت۔ اس شخص سے کہتے ہیں جس کو حضور نے جنتی فرمایا تھا، کہتے ہیں کہ میرے باپ سے کچھ باتوں میں تکرار ہو چکی ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، لہٰذا اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں 3 دن تک آپ کے ساتھ رات گزاروں، دن گزاروں، آپ کے گھر رہوں، تو میں ایسا کروں گا اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ میں قسم کھا چکا ہوں اور میں گھر نہیں جا سکتا۔ تو اس شخص نے اجازت دی۔ اب دیکھیے کس طرح ہیلا کر کے صحابہ کرام اس جنتی شخص کا عمل اور کردار دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے کردار کو ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نعم قال انس فکان عبداللہ یحدث انہ بات عنده 3 لیال۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہا کرتے تھے کہ میں نے اس شخص کے پاس 3 راتیں گزاری۔ اب رات میں کیا دیکھا وہ اہم بات ہے اور یہی ریلیٹو ہے ہمارے آج کے ٹاپک سے۔ وہ کہتے ہیں میں نے 3 رات میں اس کے پاس رہا۔ فلم یرہ یقوم من اللیل شیئا غیر انہ اذا تعارت وتقلع علی فراشہ ذکر اللہ عز وجل وکبر حتی یقوم الی صلاۃ الفجر۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں 3 رات اس کے پاس رہا تو میں نے دیکھا کہ وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے اور تہجد کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا۔ خیال یہ تھا ذہن میں کہ شاید یہ شخص پوری رات خدا کی عبادت کرتا ہوگا، پوری رات عبادت الہی میں مشغول رہتا ہوگا، تبھی تو حضور فرما رہے ہیں یہ جنتی ہے۔ لیکن فرماتے میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عشاء کے بعد سو جاتا ہے، بستر پر چلے جاتا ہے اور پھر اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ ہاں اتنی بات دیکھی انہ غیر انہ اذا تعارى وتقلع علی فراشہ ذکر اللہ وکبر، کہ جب رات میں وہ اپنی کروٹ بدلتا، کبھی کبھار رات میں آدمی کروٹ بدلتا ہے تھوڑی سی آنکھ کھل جاتی ہے، نیند کی معمولی سی کیفیت ہوتی ہے انسان پر، نیند جاگتا ہوا انسان ہوتا ہے، اس حالت میں جب اس کی زبان کھلتی تو کہتے ہیں ذکر اللہ وکبر، کبھی اللہ کا ذکر کرتا، سبحان اللہ کہہ دیتا، کبھی اللہ اکبر کہہ دیتا، اس کے سوا میں نے اس کا کوئی عمل نہیں دیکھا۔ اور یہی اس حدیث پاک میں جو بخاری کی روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں رکھی تھی، حضور فرماتے ہیں کہ جب آنکھ کھلے انسان سبحان اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ تو بس اس کا یہ عمل تھا کہ وہ صرف رات میں جب کروٹ بدلتا اس وقت اس کی آنکھ کھلتی تو سبحان اللہ کہہ دیتا، الحمدللہ کہہ دیتا، اللہ اکبر کہہ دیتا، اس کے سوا میں نے اس کا کوئی عمل نہ دیکھا۔ اب وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتا اور فجر پڑھتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال تھا کہ شاید یہ شخص پوری رات خدا کی عبادت کرتا ہوگا، پوری رات تہجد میں رہتا ہوگا، پوری رات سر بسجود رہتا ہوگا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ شخص تو پوری رات آرام سے سو رہا ہے اور اس طرح کی کوئی عبادت نہیں کرتا۔ ہاں عشاء پڑھتا ہے، پھر فجر پڑھتا ہے، اور بیچ کا جو عمل ہے معمولی وہ یہ میں نے بیان کر دیا۔
فرماتے ہیں کہ جب 3 راتیں گزر چکی وَكِدْتُ أَنْ أُحَقِّرَ عَمَلَهُ، فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے عمل کو، اس کے جو رات کی عبادت تھی اس کو کم سمجھا. میں نے سمجھا یہ تو کوئی خاص عمل نہیں ہے. اب چونکہ خیال یہ تھا کہ پوری پوری رات عبادت کرتا ہوگا، اور دیکھا کہ وہ شخص سو رہا ہے آرام سے، کوئی عبادت نہیں، کوئی کچھ نہیں، ہاں صرف سبحان اللہ کہہ دیتا ہے جب کروٹ بدلتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو حقیر سمجھا، کم سمجھا کہ یہ تو کوئی خاص عبادت نہیں ہے جس پر جنت کی بشارت ہو. تو اب ایک تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اس کا رات کا عمل یہ تھا. اور میں بیان کر چکا ہوں کہ جب انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، جو طریقہ گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا، اس طریقے کے مطابق انسان جب سوتا ہے اور صبح خدا کی بارگاہ میں جب اس کی رپورٹ سبمٹ کی جاتی ہے، تو وہ یہ نہیں کہ بندہ سوتا رہا ہے، بلکہ بندے کی پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں، حضور کی سنت کی اتباع کے جذبے میں، جب آپ یہ نیت کر کے سوئیں گے کہ حضور بھی آرام فرماتے تھے اور اسی دانے کروٹ پر حضور کی سنت کے مطابق آپ سوئیں گے، تو صبح آپ کی پوری رات کو عبادت میں لکھ دیا جائے گا. یہ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے. لیکن بہرحال رات کا عمل چھوٹا سا دیکھا اور اس کو حقیر سمجھنے لگے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب تیسرے دن وہ راز بتا دیا. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے کہا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، انی لم یکن بینی و بین ابی غضب ولکنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لک 3 مرات یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ فطلعت انت 3 مرات فاردت ان آوی الیک فانظر ما عملک. کہتے ہیں کہ میرے باپ کے ساتھ میرا نہ کوئی جھگڑا تھا اور نہ اس طرح کی کوئی بات تھی. البتہ وہ پورا واقعہ بیان کیا کہ ہم 3 دن حضور کی بارگاہ میں تھے اور حضور فرماتے رہے کہ ایک شخص جنتی شخص آنے والا ہے، اور تینوں دن آپ ہی آتے رہے. تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا عمل کیا ہے جس کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. فاقتدی اب میں دیکھا کہ آپ کا عمل کیا ہے، تو میں بھی اس عمل پر وہی عمل اپناؤں اور میں بھی جنت کا حقدار بنوں. فلم ارک تعمل کبیر عمل، تو میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل تو کرتے ہوئے دیکھا نہیں. آپ رات میں عبادت میں تو مشغول رہتے نہیں، رات کو آرام سے سوتے ہیں، کیا وجہ؟ فما الذی بلغک بک ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آخر مجھے راز بتائیں کہ آپ کا وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا قال ما ہوا الا ما رأیت، کہا کہ میرا عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھ لیا. اس شخص نے کہا میرا عمل وہی ہے جو تم نے دیکھ لیا، اس کے سوا میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے. قال فلما وليت دعاني فقال ما هو الا ما رأيت، 2 بار فرمایا. فرماتے ہیں جب میں چلنے لگا تو پھر مجھے بلا کر کہا کہ عمل تو میرا وہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا، کہ میں رات کو عشاء پڑھ کے سوتا ہوں، صبح فجر پڑھتا ہوں. البتہ رات میں آپ نے دیکھ لیا کہ میں اللہ کا ذکر جب آنکھ کھلتی ہے تو کر لیتا ہوں، اس کے سوا میرا عمل نہیں ہے. لیکن پھر بھی پوچھنا چاہتے ہو، یہ تو حقوق اللہ کی بات ہے، حقوق اللہ میں اتنا بڑا عمل نہیں ہے، لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بات بھی سنتے جائیں. وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا غیر انی لا اجد فی نفسی لاحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی خیر آتاہ اللہ ایاہ. البتہ حقوق العباد میں 2 عمل میرے ایسے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی. تو فرمایا وہ کیا کیا عمل ہیں؟ تو کہا ایک تو میں کسی مسلمان کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کرتا، اور دوسرے جب کسی بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو میں اس پر حسد نہیں کرتا. تو یہ حسد سے بچنا، دھوکے سے بچنا حقوق العباد کے باب میں ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے یقین ہے کہ یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں ھذہ التی بلغت بک وہی التی لا نطیق، یہی تو وہ بات ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ جنت میں پہنچ گئے اور ہم سے یہ نہیں ہو پاتا ہے. یعنی یہاں پر 2 باتیں ثابت ہوئیں. ایک تو یہ کہ حقوق اللہ کے باب میں فرائض کے بعد کوئی بڑا عمل اس کا نہیں تھا، بس رات میں جب جاگتا تو جیسا حضور کی تعلیمات تھی، حقوق اللہ میں حضور کی تعلیمات پر اس نے عمل کیا تھا. چھوٹی سی بات، بس رات کو جب آنکھ کھلتی سبحان اللہ کہہ دیتا، الحمدللہ کہہ دیتا، اللہ اکبر کہہ دیتا. تو حقوق اللہ کے باب میں یہ عمل جنتی ہونے کا سبب بنا.
اور حقوق العباد میں دو ایسے عمل بتائے کہ ایک تو کسی کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کرتا، اور دوسرے یہ کہ کسی پر حسد نہیں کرتا۔ اور حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ اس میں باضابطہ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد، فرمایا ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو یہ دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت کے لیے پوری سورہ مبارکہ باضابطہ تلاوت فرماتے رہتے تھے اور اپنے جسم مبارک پر دم فرماتے رہتے تھے۔ تو یہ اس کو ان دو سورہ مبارکہ کو معوذتین کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی آخری دو صورتیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے شیطان سے، انسانی وسوسوں سے، انسانی شریر انسانوں سے، شریر جنات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگتے تھے، اور اس میں تعلیمات بھی دی گئی۔ قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، قل اعوذ برب الناس، میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ کس چیز سے؟ آگے وہ تمام ایسے عمل جو انسانی زندگی میں ایک انسان دوسرے کے نقصان کے لیے نقصان دے پاتا ہے یا نہیں دے پاتا ہے، لیکن دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتا ہے۔ ان میں سے ایک حسد ہے، انہی میں سے بغض ہے، انہی میں سے چغلی ہے، انہی میں سے اور بہت ساری ایسی شرارتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ آپ بخاری شریف کی ایک حدیث جس کی روایت حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے، بہت مختصر سی، جو اسی معوذتین کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، اور صحیح بخاری نے اس کو کتاب و فضائل القرآن میں نقل فرمایا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا اوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر نبوت پر جلوہ ہوتے اور آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی آخری تین صورتیں، قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں آیتیں پڑھتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں دست مبارک اس طرح جوڑ لیتے، ونفث فیہما، ان میں پھر یہ تینوں سورہ مبارکہ پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دم کر دیتے اپنے ہاتھ کا۔ پھر کیا کرتے حضور؟ ثم یمسح بہما ما استطاع من جسدہ یبدأ بہما علی رأسہ ووجہہ وما اقبل من جسدہ یفعل ذلک 3 مرات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے دست مبارک پر دم فرماتے، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم کے آگے کے پورے حصے پر، اپنے چہرے پر اور پھر پاؤں تک اپنے ہاتھ مبارک کو لے جاتے، اور یفعل ذلک 3 مرات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 بار یہ عمل کرتے۔ اب اس میں دونوں احتمال ہیں، ایک بار تینوں صورتیں پڑھ کر کے دم کرتے، پھر وہ ہاتھ مبارک پورا پھیرتے، پھر دوسری بار پڑھ کر کے دم کرتے، پھر پورا ہاتھ مبارک پھیرتے، پھر تیسری بار دم کرتے، ہاتھ مبارک پھیرتے، یا ایسا بھی ہے کہ اسی طرح تلاوت کر کے ہاتھ پر دم کر دیتے اور پھر ہاتھ کو 3 بار پھیر لیتے۔ یہ دونوں احتمال ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑا آسان سا نسخہ ہے۔ جشن جمعۃ المبارک، فیضان علی اعلیٰ حضرت، مسلک کی اعلیٰ حضرت قبلہ مفتی محمد ابراہیم اسماعیل صاحب، نعرے کا ٹائم نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معمولات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث مبارکہ پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ آپ حضرات صفیں درست کر کے بیٹھیں اور سکون اور اطمینان کے ساتھ